الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ماہ ذوالحجہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ہے۔ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ترین طریقے سے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان کی احوال زندگی کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کروڑ ہاں رحمت نازل ہوں اور کروٹ کروٹ ان کے لیے سکون کا سبب ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے مشہور ترین اور امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بنو امیہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور کئی پشتیں پیچھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری جڑتی ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ان کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت دینے پر اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گہرا تعلق اور دوستی بن گئی، اور ایسی دوستی کہ پھر اس کی مثال دنیا دیتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر با حیا شخص تھے کہ اس کی مثال پھر نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کے بارے میں حیا کے حوالے سے مثال ملتی ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے اس وقت جب نکاح متع جائز تھا
یعنی ٹمپریری نکاح، کہ کچھ وقت کے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جائے، معاہدہ ختم ہونے کے بعد نکاح ختم، اسے نکاح متع کہتے ہیں، جسے جنگ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں کبھی نکاح متع بھی نہیں کیا، اس قدر اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جبکہ اس وقت یہ نکاح متع حلال تھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں جب شراب حلال تھی، اسلام کے اوائل کے اندر بھی شراب حلال تھی، جنگ خیبر کے موقع پر آ کر مدینہ منورہ میں آ کر جنگ خیبر کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس وقت بھی کبھی شراب نہیں پی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اندر ہجرت کی، اور پھر ایک ہجرت نہیں کی بلکہ 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ایک مرتبہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جنہیں ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 مرتبہ اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والے شخص۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو ذی النورین ہیں، جن کے گھر میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر آئیں۔ ایک ہے کسی کا داماد ہونا، کسی اچھے شخص کا داماد ہونا۔ لامحالہ کوئی بھی شخص اپنی لخت جگر کو ہر ایرے غیرے کو نہیں سونپتا، بلکہ جس کے ساتھ وہ اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے اس کے کردار، اخلاق اور معاملات کو جانچتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ اور اگر اس بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے اور زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہو، لامحالہ وہ فوت ہو جائے تو دوسری بیٹی بھی اس کو دینے کا دل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو پہلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہے، بھلا دوسرا رشتہ اس کو دینے کا کس کا دل کرتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اپنے نکاح میں لیں، یکے بعد دیگرے۔ لامحالہ وہ اس قدر با حیا، با کردار، با اخلاق شخص تھے کہ ایک بیٹی کی وفات کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی۔ لامحالہ اگر وہ اس طرح کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کے اندر پائے جاتے تو کبھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آپ کو اپنی بیٹی نہ دیتی۔ تو کسی اچھے شخص کا داماد ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن کسی نبی کا داماد ہونا یہ بہت بڑے عزت اور شرف اور مقام کی بات ہے۔ پھر دوہرا داماد ہونا، 2 مرتبہ داماد بننا، اس سے بڑی شرافت، اس سے بڑی جو ہے ایمانداری اور اس سے بڑے شرف اور عزت کی کوئی بات کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت ایسے واحد شخص ہیں جو کسی پیغمبر کے 2 مرتبہ داماد بنے، اور وہ پیغمبر بھی پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی مال کی تو سب سے زیادہ مال جس شخص نے اسلام کے لیے پیش کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی، چھوٹی ہو گئی، اس کو توسیع کرنے کی باری آئی تو زمین کی کل قیمت ادا کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس مسجد کی تعمیر میں آنے والے اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا اور وہ یہودیوں کا تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی مل بیچا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ جو کوئی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر یہودی سے اس کنویں کا مطالبہ کیا، اس نے آدھا کنواں بیچنے کی حامی بھری، آدھا کنواں مانا ایک دن تم پانی بھرو گے، ایک دن میں پانی بیچا کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہوئے اور اسے آدھے کنویں کی قیمت ادا کی اور اعلان کر دیا، لوگوں جب میری باری ہوگی جو جتنا پانی بھرنا چاہے بھر سکتا ہے۔ تو لوگ اسی دن پانی بھرتے تھے جس دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی۔ یہودی پریشان ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ آدھی قیمت بھی مل گئی ہے اور پھر بھی پانی بیچتا رہوں گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی پانی اسی دن بھرتے ہیں جس دن عثمان کی باری ہوتی ہے، وہ مجبور ہوا اور اس نے باقی آدھا کنواں یعنی اپنی باری بھی اس نے بیچ دی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کنواں خریدا اور
لوگوں کے لیے وقف کر دیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے اسے وقف کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بشارت سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی بھی نیکی نہ کرو تو تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی تمہاری نیکیاں اس قدر ہیں کہ آج کے بعد اگر تم کوئی بھی نیکی نہ کر سکو تو کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس قدر با حیا، با اخلاق، نیک شخصیت، نیک سیرت کے مالک ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، یہ صحابی بدر میں شریک نہیں ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، اور بدری صحابہ اس کو کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوں۔ عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، اور جنگ بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دیا گیا۔ کیوں بدری صحابی کہا جاتا ہے جبکہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر کا اعلان کیا، صحابہ جمع ہوئے، جنگ بدر کے لیے جانے لگے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ شدید تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اس کا علاج دیکھو، تم جنگ میں شریک نہ ہو، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جنگ میں شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ اور جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں سے حصہ نکالا، جیسے باقی لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کیا گیا، جنگ کے اندر شریک ہونے والوں کو اتنا حصہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر سے بخیر و عافیت واپس آئے، قیدی گرفتار ہوئے، کئی لوگ مارے گئے جنگ بدر میں کفار کے، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں داخل ہوئے، لوگ آپ کو جو ہے خوشخبریاں دینے آئے، مبارکباد دینے کے لیے آئے، جنگ کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے آئے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ لوگ اس طرف سے آ رہے ہیں، اس طرف سے آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی اپنے گھر والوں کا پوچھ رہا ہے، ہمارا والد جنگ میں شریک ہوا، ہمارا بھائی شریک ہوا، ہمارا بیٹا شریک ہوا، ہمارا شوہر شریک ہوا، ان کے اہل احوال کیسے ہیں؟ آپ سب کو جواب دیتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کسی نظر والے نے دیکھا اور وہ بھانپ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ بالآخر اس نے گزارش کی کہ کیا آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ رہی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت غم کی حالت میں مبتلا ہیں، غم کی کیفیت کے اندر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئی ہیں، اور وہ ان کو دفن کرنے کے بعد اپنے غم کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری بیٹی کی قبر کی نشاندہی کرو، یعنی مجھے بتاؤ میری بیٹی کو کہاں سپرد خاک کیا۔ نبی جنگ پر ہے اور نبی کی بیٹی وفات کر گئی ہے، نبی کو علم نہیں ہے۔ کتنے بڑی بات اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہاں پیر تو پیر کا کتا بھی غیب کا علم جانتا ہے، پیر کی بلی بھی غیب کا علم جانتی ہے۔ یہاں نبی جنگ کے اندر شریک ہیں، جنگ کے اندر مصروف ہیں، پیچھے صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے اور نبی کو خبر نہیں۔ آپ کو آپ کی بیٹی کی قبر کے متعلق بتایا کہ آپ وہاں گئے، وہاں جا کر نماز جنازہ ادا کی، اپنی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس قدر عظیم المرتبت صحابی کہ جو پیغمبر بھی امام الانبیاء کے 2 مرتبہ داماد بننے والے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کس قدر انہوں نے دل خوش کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ اپنی بیٹی نکاح میں دی۔ اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی مال کی تو بے تحاشا مال خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کراؤ، فنڈ اکٹھا کرو، تاکہ مجاہدین کے اخراجات کے لیے اور وہاں جنگی ساز و سامان کے لیے ضرورت پیش آ سکے تو ہمارے پاس اخراجات ہونے چاہیے۔ سب سے زیادہ فنڈ جس شخص نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1000 اونٹ، اللہ اکبر کبیرہ، 1000 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے لیے دیے۔ 100 بہترین تربیت یافتہ گھوڑے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے پیش کیے، اور 1000 سونے کے سکے دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ اس سے زیادہ مال کسی کا بھی نہیں تھا۔ بہت سارے صحابہ نے بہت سارا مال پیش کیا، جس کے پاس جتنی استطاعت تھی پیش کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے سب کے مال پر سبقت لی۔ اس کے علاوہ ساز و سامان جو دیا وہ الگ تھا، یہ جو نقدی کی شکل میں تھی وہ یہ تھے، کم از کم نیزے، تلواریں، باقی چیزیں تو دور کی بات، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں 100 گھوڑے، 1000 اونٹ، 1000 سونے کے سکے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکوں کو اپنی جھولی میں یوں اچھال رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنا رہے تھے۔ یہ عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خواب دیکھا کوئی ان کے کرتے کو کھینچ رہا ہے، ان کے کرتے کو پھاڑ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا جب لوگ خلافت کا کرتا تم سے اتارنا چاہیں گے، اس کو اترنے نہ دینا حتیٰ کہ اس کو پھاڑ دیا جائے، مانا تمہیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن تم حق کا راستہ نہ چھوڑنا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام کے عظیم المرتبت 22 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ پر حکومت کرنے والے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی خلافت کے دوران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی طرف، قسطنطنیہ کی طرف سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کر کے، جو بحری جنگ قسطنطنیہ کے اندر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا چاہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب صحابی ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک زرہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں دی تھی، فرمایا جاؤ اسے بیچ کر پیسے لے آؤ اور اپنی شادی کے اخراجات کرو۔ وہ زرہ خریدی کس نے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی مہنگی قیمت میں وہ زرہ خریدی کہ اس قیمت کے اندر 100 سے زیادہ زرہیں خریدی جا سکتی تھی۔ کیوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوددار صحابی ہیں، اگر میں ایسے ان سے لے لوں کہ جاؤ یہ رکھ لو، یہ پیسے بھی لے جاؤ، وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے۔ زرہ خرید لی، مگر اتنے مہنگے داموں کے اس کے مقابلے میں کئی زرہیں خریدی جا سکتی تھی۔ پیسے دیے اور انہوں نے ان پیسوں سے اپنے لیے جو ضرورت کا سامان تھا وہ خریدا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بطور تحفہ دوبارہ واپس کر دی۔ یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے ٹوٹل اخراجات اٹھانے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا، بلوائیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بلوائی کون تھے؟ عبداللہ بن سبا کی نسل کے لوگ، جو یہودی تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی یہودی تھا، وہ سازشیں کرتا تھا۔ وہ سازشیں عبداللہ بن سبا کی سازشوں سے زیادہ خطرناک ہوتی تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع ہو جاتی تھی اور آپ اور آپ کے صحابہ اس کی سازشوں سے بچ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ عثمان غنی کے زمانے میں یہ عبداللہ بن سبا یہودی یہ اسلام کے لبادے میں داخل ہوا۔ آج اس کی نسل 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے مناتی ہے۔ عید غدیر در حقیقت یہ عید غدیر نہیں ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ اسی کی نسل ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس نے مختلف جگہوں پر سازشیں کرنا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا کر پیش کیا، اور ایسے ایسے القابات ان کے متعلق پیش کیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک بدر کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ اس کو قتل کر دیں، یہ منافق ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ماننے والوں کو قتل نہیں کیا تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اسی طرح اس کو قتل نہیں کر سکتا کہ لوگ کہیں گے عثمان اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔
یہ بدبخت یہاں سے نکلتا، کسی اور ملک میں جاتا، وہاں اپنی تنظیم بناتا، پچھلی تنظیم سے رابطہ کرتا، پھر اگلی تنظیم بناتا، پھر پچھلی تنظیم سے رابطہ کرتا، یہاں تک کہ اس نے مصر میں، عراق میں اور شام میں بہت ساری جگہوں پر اس نے اپنے تنظیمیں بنائیں اور پھر جمع کر کے ایک بڑی قوت کے ساتھ یہ مدینہ پر حملہ آور ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس وقت جب یہ محاصرہ تھا، یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی حفاظت کے لیے حسنین کریمین کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سیکورٹی گارڈ بھیجا، بطور سیکورٹی گارڈ کہ جاؤ اپنے خالو کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکورٹی گارڈ بن کر آئے، محافظ بن کر آئے اپنے خالو کے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس بھیج دیا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکورٹی گارڈ بن کر آئے، ان کو بھی آپ نے واپس بھیج دیا، اور بہت سارے صحابہ سیکورٹی گارڈ بن کر آئے، سب کو آپ نے واپس بھیج دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے کارنامے انجام دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارتیں سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ باغ میں داخل ہوئے اور دروازے پر ایک دربان کو بٹھا دیا اور فرما دیا کہ کوئی شخص آئے تو اسے اندر آنے دینا اور اس کو جنت کی بشارت سنانا۔ سب سے پہلے جو شخص آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے باغ کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا گیا اور اجازت دی گئی کہ آپ جائیے، اندر تشریف لے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں اور ہاں آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ ان کے بعد جو شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی اجازت دی گئی، ان پر سلام کہا گیا اور ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی۔ ان کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہیں بھی اجازت دی گئی، ان پر سلام کہا گیا اور ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی گئی۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں، میں نے بارہا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میں فلاں جگہ پر داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، اور کہیں آپ کا تذکرہ ہوتا عثمان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے، احد پہاڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب احد پہاڑ نے اپنی چوٹی پر محسوس کیا تو وہ خوشی سے جھومنے لگ گیا، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ اور آج کچھ کمینے لوگ ایسے ہیں جو نبی کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ایسے بدبخت ہیں جو نبی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور ہمارے گھر میں بھی تشریف لاتے ہیں، حضور ہماری قبر میں تشریف لاتے ہیں، ہماری مجلس میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں کسی کو اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے جب میرا نبی تمہارے اندر موجود ہو تو اونچی آواز میں نہ بولنا۔ یہ کیسا جو ہے ادب کرنے والا ہے جو نبی کو اپنے گھر میں بھی بلا لیتا ہے، اسپیکر پہ کھڑے ہو کر نعتیں بھی پڑھتا ہے، نبی کو گھر میں بھی بلا لیتا ہے اور حضور کی موجودگی میں خود منبر پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ جب وہ جھومنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ کے اوپر مارا، فرمایا ٹھہر جا، کیوں جھوم رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا تیرے اوپر نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں؟ ابھی کوئی شہید نہیں ہوا ہے۔ وہ شہید کون تھے؟ صدیق کون تھے؟ نبی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے جو احد پہاڑ پر موجود ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جن کو صدیق کون کہہ رہا ہے؟ جن کو صدیق کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کی زبان جن کو صدیق کہہ رہی ہے۔ آج جو صدیق کی صداقت کو نہیں مانتا اس جیسا خبیث کوئی نہیں ہے، جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ سے فرمایا ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حیات ہیں جن کو حضور احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر شہادت کی بشارت سنا رہے۔ فرمایا احد تیرے اوپر نبی موجود ہے، صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں، ٹھہر جا، سکون اختیار کر۔ احد پہاڑ کے اندر تحمل پیدا ہو گیا، ٹھہر گیا احد پہاڑ، اس کی حرکت بند ہو گئی۔ یہ عثمان نے 25 سے زیادہ مرتبہ، کم و بیش 25 سے زیادہ مرتبہ جس شخص کو
جنت کی بشارت سنائی گئی وہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جن کو 25 مرتبہ یا اس سے کم میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہو. کسی کو 1 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 4 مرتبہ، کسی کو 6 مرتبہ. لیکن جس کو سب سے زیادہ جنت کی بشارت سنائی گئی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیر. دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا. آج لوگ کربلا کے حوالے سے تاریخیں پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے من گھڑت اور موضوع روایات پیش کی جاتی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک امام حسین کربلا کے اندر رہے. یقین جانیے اللہ کی عزت کی قسم کہیں پر یہ ثبوت نہیں ملتا. مظلوم مدینہ، مظلوم اسلام وہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بے شک ان کا مقابلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. بے شک مقام و مرتبہ وہ الگ ہے لیکن یہ شان اور مرتبہ الگ ہے. بیٹی کا بیٹا ہونا الگ شان رکھتا ہے، بیٹی کا سربراہ ہونا، شوہر ہونا الگ مقام رکھتا ہے. نہ عثمان کا مقابلہ امام حسین سے کیا جا سکتا ہے، نہ امام حسین کا مقابلہ عثمان غنی سے کیا جا سکتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. مسجد نبوی جو مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی تھی، جس کی توسیع اور زمین کی خریداری کے لیے عثمان غنی نے اپنا مال وقف کیا تھا، اس عثمان کو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کنواں جس کا پانی کتا پی سکتا ہے، جانور پی سکتا ہے، یہودی عیسائی پی سکتا ہے، دنیا کا ہر بندہ پی سکتا ہے، اس کنویں کا پانی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا گیا. باہر سے آنے والی امداد کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں جو نہیں پہنچنے دی جا رہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کئی دن مسلسل روزے رکھے بھوک اور پیاس کی حالت میں. اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن بھی یہ روزے کی حالت میں تھے. کتنے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، روزہ جنت دنیا میں رکھ رہے ہیں، افطاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کر رہے ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب انہوں نے اپنے تمام سیکورٹی گارڈوں کو ہٹا دیا، واپس بھیج دیا، اپنے کمرے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، کوٹھے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب کیا، لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اس کو توسیع کیا تھا، اس کو وسیع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ وہی ہیں. تو فرمایا آج اسی عثمان پر مسجد نبوی کے دروازے تم نے بند کر دیے. لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے کنواں خرید کر تمہارے لیے پانی وقف کیا تھا؟ کہا ہاں آپ وہی ہیں. تو فرمایا کیا آج اسی عثمان کو اس کنویں کا پانی نہیں پینے دے رہے؟ اے لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تیرے کرتے کو پھاڑ کر اتارا جائے گا لیکن تو خود اپنی خلافت کے کرتے کو نہ اتارنا، یعنی تجھے شہید کر دیا جائے گا. کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ کہا ہاں آپ وہی عثمان ہیں. فرمایا جاؤ پھر جو تم کر سکتے ہو کر گزرو، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اترے اپنے گھر کے صحن میں آ گئے، بلوائیوں نے حملہ کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ البقرہ کی تلاوت، اور پہلے پارے کے آخری صفحے پر پہنچے ہوئے تھے جس میں اللہ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس ان قریب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ اچھی طرح سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اس آیت پر آپ پہنچے تو تلوار لگی. پہلی تلوار کا وار آپ کی گھر والی نے، حضرت نائلہ سلام اللہ علیہا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ پر اس تلوار کے وار کو روکنا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے. لیکن وہ تلوار لگی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹتے ہوئے الگ ہو گئی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے مقدس قطرے قرآن کریم کے اس صفحے کے اوپر پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ عثمان
جن کی شہادت کا گواہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن، جو روزے کی حالت میں شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے حکمران کس دردناک اور اذیت ناک کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ بکواسات کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے خلاف بولے، ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے ہمیں کہتے ہیں امن و سکون کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں، کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تم صحابہ پہ خاموش رہو اور میں تم پہ رہوں خاموش۔ تم صحابہ پہ خاموش رہو اور میں تم پہ رہوں خاموش، حالانکہ میں کتوں سے وفاداری نہیں کرتا، میری کتوں سے کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن ایک کاروبار تم سے ہے، اگر تم صحابہ پر خاموش رہے تو میری زبان تم پر خاموش رہے گی، اور اگر تم صحابہ پر خاموش نہ رہ سکے تو میری زبان تمہارے خلاف چلے گی۔ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا آج بھی اکاؤنٹ جاری ہے، اکاؤنٹ صدقہ جاریہ آج بھی جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں، بلکہ قصیم کا ایک شہر ہے جہاں بہت بڑا باغ ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کھجور کے باغات ہیں، یہ وہ باغ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس کی آنے والی تمام آمدن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی ہیں۔ مدینہ کے بینک میں سب سے بڑا اکاؤنٹ اگر کسی کا ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کھلا ہوا ہے۔ جہاں جتنی زیادہ دولت جمع ہوتی ہے وہ سب کے سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف تمام اداروں میں، تمام جو ہے غرباء اور مساکین میں اور مساجد اور دیگر رفاہی کاموں میں خرچ کی جاتی ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ تا قیامت یہ باقی رہے۔ ایسے عظیم المرتبہ صحابی جو اس دنیا سے گئے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے تمام صحابہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ سب اللہ سے راضی ہو کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام کے سچے دل سے محبت کرنے والے، احترام کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے خرچ کیے گئے مال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا